دوستو، قدرت نے اسلام میں ایک لچک رکھی ہے کہ دشمنان اسلام اسے جتنا تراشنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اتنا ہی ابھرتا اور پھیلتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 2070 تک اسلام دھرم کو ماننے والوں کی سنکھیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسلام دنیا کا سب سے بڑا دھرم بن جائے گا۔ اس وقت انڈونیشیا پوری دنیا کا مسلم آبادی والا سب سے بڑا دیش بن چکا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور پھر بھارت۔ ویسے تو مسلم دیش بہت سارے ہیں، لیکن یہاں بات صرف آبادی کی ہے۔ 2050 تک بھارت انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ کر سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش بن جائے گا۔ برطانیہ اور فرانس میں عیسائیوں کی کل آبادی 50% سے کم ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 بلین کراس کر چکی ہے، جس میں کرسچن 31%، اسلام 24%، ایتھسٹ یعنی جو ناستک اور سیکولر ذہنیت کے ہیں ان کی آبادی 15%، ہندو 15% اور باقی جتنے بھی دھرم ہیں ان کی آبادی 13% ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے دیش کے بارے میں بتاؤں گا جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے اسرائیل کا پورا ساتھ دیا۔ ایک ایسا دیش جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہے، باوجود اس کے ہر سال 20,000 سے ادھک لوگ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں جو اسی دیش کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور وہ دیش ہے امریکہ۔ جی ہاں دوستو، امریکہ میں ہر سال 20,000 سے ادھک لوگ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوستو جو لوگ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ ان پڑھ یا جاہل ہوتے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، عقل مند اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ مشہور بھی ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی فیلڈ میں وہ اسٹار بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہوتے ہیں جن کو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک الگ پہچان ملی ہوتی ہے، جن کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہوتے ہیں، جو انہیں اپنا رول ماڈل اور ہیرو مانتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ایسے مہان ہستیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پہلے اسلام دھرم کو نہیں مانتے تھے، بلکہ بعد میں انہوں نے اسلام اپنایا۔ اگر بات کی جائے مشہور امریکن باکسر محمد علی کی، تو انہوں نے سال 1964 میں اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ اسی طرح ایک اور امریکن باکسر جن کا نام مائک ٹائسن تھا، جب وہ کسی معاملے میں جیل گئے تو ان کو بھی اسلام میں وہ خاصیت نظر آئی جس کی ان کو تلاش تھی، اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح باسکٹ بال کھلاڑی کریم عبد-الجبار نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ صرف کھلاڑی ہی اسلام اپنا رہے ہیں، بلکہ ہر طرح کے لوگ اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سارے جانے مانے چہرے ہیں انہوں نے اسلام اپنایا۔ اگر میں سب کا نام لوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوستو، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے عقل مند اور ہوشیار لوگ سبھی دھرموں کو چھوڑ کر اسلام میں کنورٹ ہو رہے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جب کنورٹڈ مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسلام کیوں اپنایا، تو زیادہ تر جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں دلی سکون چاہیے تھا جو ہمیں اسلام میں ملا۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے سماجک سمانتا، یعنی یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہاں سب برابر ہوتے ہیں، کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں ہوتا، کسی مالدار کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو اچھوت اور گھٹیا نہیں سمجھا جاتا جیسا کہ اور دھرموں میں سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی کو سوشل جسٹس نہیں ملتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام نے سوشل جسٹس کو کیسے مینٹین کیا کہ اگر کوئی فقیر بھی مسجد کے پہلی صف میں جا کر بیٹھ جائے تو بعد میں آنے والا اگر بادشاہ بھی ہو تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فقیر کو ہٹا کر خود آگے بیٹھ جائے۔ اگر مسجد کا امام غریب بھی ہے تو بادشاہ کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔
اسی ذات پات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کسی عربک کو نان عربک پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی نان عربک کو عربک پر کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے پر بھاری ہے، یہاں تو صرف تقوی اور اللہ کا ڈر چلے گا۔ ایک اور وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ معافی کا کانسیپٹ ہے۔ اسلام میں معاف کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو خوب ستایا، پتھر مارے، بائیکاٹ کیا، اپنے ہی وطن مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ کھانا پینا، مسلمانوں سے لین دین، خرید و فروخت، سب چیز پر پابندی لگا دی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہزاروں مسلمان فاتحانہ شان میں مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو لگنے لگا کہ آج چن چن کر بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار وغیرہ سب تھے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج رحم اور معاف کرنے کا دن ہے، سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور اعلان کے وجہ سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی ایک معافی کے پوائنٹ کی وجہ سے آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک اور جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے بیہیویئر، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ آج سوشل میڈیا پر اسلام کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہے اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو آدھی روٹی اس کو بھی دو، چاہے تمہارا پڑوسی کسی اور دھرم کا ماننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ خوبیاں ہیں، جب انہیں کوئی نان مسلم پڑھتا ہے تو وہ اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، اور اس میں اسلام کو بدنام کرنے والوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ کیونکہ دوستو، جب بھی کوئی اسلام کو بدنام کرتا ہے یا بدنام کرنے کی سازشیں کرتا ہے تو اس کے دو سائیڈ ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو اور دوسرا پوزیٹیو۔ نیگیٹو یہ ہے کہ لوگ اسلام کو برا ماننے لگتے ہیں اور مسلمانوں سے خوف کھانے لگتے ہیں، اور پوزیٹیو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ تحقیق کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو یہ باتیں کہی جا رہی ہے یہ جھوٹ ہے یا سچ۔ تو وہ چیک کرنے کے لیے اسلام کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں اور اسلام کی گہرائیوں میں جاتے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ دوستو، ایسے اور بھی بہت ساری خوبیاں اسلام میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگر میں ان کو بتانے لگوں تو ایسے ہزاروں ویڈیوز بن جائیں گے، لیکن اسلام کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔